بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اگر مسلمان اس عمل کو اختیار کر لیں تو کبھی بھی رزق کی تنگ دستی نہیں ہوگی، رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ اصل میں ہمارے ہاں چونکہ ان اعمال کو، ان وظائف کو جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے جاری ہوئے ہیں یا اللہ کے قرآن کی شکل میں ہیں، ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور پھر ان غلط الفاظ کو جو شرک پر مبنی ہوتے ہیں یا ان کے معنی کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کو عام طور پر پڑھ لیا جاتا ہے، جس سے ہم مزید پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب بھی آپ کو رزق یا مالی پریشانی ہو، آپ اس عمل کو اختیار کریں جو حدیث پاک کے اندر مضبوط الفاظ کے ساتھ آیا۔ اور ایک صحابی جب تنگ دستی ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، اب دیکھیے آپ لوگ یہاں آئے ہیں اور آ کر اب مجھ سے آپ اپنے مسائل بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مالی کمی ہے یا ہم فلاں جن کے شکار ہیں، تو یہ آپ کا بیان کرنا یہ کوئی خلاف شرع نہیں ہے۔ آپ رہنمائی لینے آئے ہیں، آپ مدد تو اللہ سے مانگتے ہیں، بندے سے تو مانگ ہی نہیں سکتے، اور آپ کا یقین ہے کہ جب کوئی بندہ، کوئی مخلوق کچھ بھی نہیں کر سکتی، لیکن رہنمائی کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اب وہ صحابی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں، وہ اپنی کتاب المواہب کے اندر باقاعدہ طور پر یہ حدیث لائے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں ایک بندہ پریشان حال ہے، وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا ہے تو جا کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے دنیا نے منہ موڑ لیا ہے، میرے سے مال کی بڑی تنگی آ چکی ہے، غربت اور تنگ دستی، افلاس میرے گھر میں مجھ پر چھا چکی ہے، اور میں معاشی طور پر بہت زیادہ پریشانیوں کا شکار ہوں۔ اب وہ کیا آ کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ ذکر کر رہا تھا تو یہ خلاف شرع ہے؟ خلاف شرع تو نہیں ہے، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ مجھے ہر معاملے میں رہنمائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ آج ہمارے جو پیشوا مذہبی، ہمارے جو مقتدیٰ ہیں، ان کو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ لوگ ان کے پاس آئیں اور آ کر ان کو اپنی پریشانیوں کا اظہار کریں، اپنی پریشانیوں کا ان کے سامنے ذکر کریں، پھر وہ ان کو رہنمائی کریں کہ آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، آپ یہ الفاظ قرآنی پڑھ لیں، اللہ آپ کے مسائل کو حل فرمائے گا۔ لیکن کچھ لوگ ان مقتداؤں پر اعتماد نہیں کرتے، پھر وہ ان کے پاس جاتے ہی نہیں، پھر وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا داروں سے یہ سارے کے سارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ذہن نشین کر لیں کہ وہ صحابی آیا بارگاہ رسالت میں، اور بارگاہ رسالت میں آ کر اس نے ایک عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مالی پریشانی ہے، مجھے مالی تنگی ہے، مال کی بہت زیادہ کمی ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہوں، آپ بتائیں میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو فرشتوں والا ذکر چھوڑ بیٹھا ہے، تجھے پتہ ہے جو فرشتے پڑھتے ہیں، دعا جو وظیفہ پڑھتے ہیں، اللہ ان کو بغیر محنت کے، بغیر کسی تگ و دو کے اللہ ان کو جو رزق دیتا ہے، وہ رزق کیسا ہے وہ اللہ جانتے ہیں، اللہ کے فرشتے جانتے ہیں، حالانکہ وہ کھانے سے پاک ہیں، وہ پینے سے پاک ہیں، لیکن ان کی اللہ رب العزت نے جو خوراک رکھی ہے وہ یہ تسبیح رکھی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس تسبیح کے ذریعے سیر ہو جاتے ہیں، پیاس سے بھی اور کھانے بھوک سے بھی۔ اب وہ فرشتے یہ پڑھتے ہیں، تم بھی یہ پڑھو، جو فرشتوں کی خوراک ہے، وہ فرشتوں والا ذکر ہے، وہ اختیار کر لو۔
تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرشتوں والا ذکر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو روزانہ 100 مرتبہ، یعنی ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ کیا پڑھنا ہے آپ لوگوں نے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اب یہ تسبیح روزانہ جو 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو پردہ غیب سے رزق عطا فرمائیں گے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسبیح جو فرشتوں والی ہے میں اس کو اختیار کرتا ہوں۔ وہ چلا گیا، 1 دن پڑھا، 2 دن پڑھا، 7 دن پڑھنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہو چکا ہے میرے پاس کہ سنبھالنے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس نے بھی تو پڑھا اور آپ بھی پڑھیں گے، اور آپ 40 دن بعد بھی آ کے کہیں گے جی کچھ بھی نہیں ہوا، تو آپ آگے مجھے ایسے شکوہ کریں گے جیسے میرے پاس خدائی طاقت ہے اور میں نے کرنا تھا ایسے ہی ہوتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہوا، یہ وظیفے ہم نے پڑھ لیے۔ اب صحابی 7 دن بعد آیا اور کہا جی ہو گیا اور اتنا ہو گیا، میں جمع کر رہا ہوں، میرے پاس اب رکھنے کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ صحابی نے توجہ سے پڑھا اور اس کے پڑھنے کا ایک انداز ہوتا ہے، یہ نہیں کہ تسبیح ہاتھ میں لی اور پنکھیں گن رہا ہے، ادھر باتیں کر رہا ہے، ادھر آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، یہ پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یکسوئی سے بیٹھ جائیں، آپ اسے 1,00,000 بار نہ پڑھیں، صرف 100 بار پڑھ لیں، لیکن پڑھیں تو پتہ چلے آپ نے توجہ سے پڑھا، پھر دعا کریں، آپ کو چند دنوں میں اللہ تبارک و تعالی اس کا فیض دکھائے گا اور آپ پڑھیں گے۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اب بہت ہو گیا ہے، اللہ نے مجھ پر مال کی برسات کر دی، مجھے مالا مال کر دیا۔ آپ کسی بھی مالی پریشانی میں ہوں، معاشی پریشانی میں ہوں، معاشی تنگی میں ہوں، آپ اس کو 100 مرتبہ ایسے ہی روز پڑھ لیا کریں، اپنا وظیفہ بنا لیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، فرشتوں کے الفاظ ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نقل فرمائے ہیں، اس سے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ اپنی آنکھوں سے اس فائدے کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔